हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एच डी मूवीज़। क्या होगा दोस्तों अगर दुनिया से बिजली गायब हो जाए और न सिर्फ बिजली बल्कि बिजली से चलने वाली हर एक चीज़ काम करना छोड़ लेता है और हम फिर से उस ज़माने में चले जाते हैं जहाँ न तो मोबाइल है और न कोई टेक्नोलॉजी है और न कोई इलेक्ट्रिसिटी। कहानी की शुरुआत करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एक फैमिली को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। इसमें से इन बच्चों का बाप सुजुकी होता है। अब वो टीवी देख रहा होता है और उसका बेटा और बेटी भी मोबाइल फ़ोन में लगे होते हैं। इससे हमें पता चलता है ये सारे टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते बल्कि हर वक्त अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टीवी में घुसे रहते हैं। एक दिन जब सुजुकी जागता है वो देखता है उसका अलार्म वॉच नहीं चल रही, इसलिए वो ऑफिस से लेट हो जाता है। और इसके साथ इसकी बेटी भी जाग जाती है। वो देखती है कि उसका फ़ोन भी नहीं चल रहा और इस तरह सभी समझ जाते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चीज़ घर के अंदर काम नहीं कर रहा। अब सुजुकी और इसके बच्चे अपनी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो एलिवेटर तक पहुंच जाते हैं इनको पता चलता है कि एलिवेटर भी नहीं चल रहा और वहाँ बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। अब ये लोग सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं। सुजुकी अब तेजी से चलने लगता है क्योंकि वो पहले से ही ऑफिस से लेट हो चुका है। लेकिन जैसे ही सुजुकी स्टेशन पहुँचता है उसे पता चलता है कि बिजली की वजह से अब ट्रेन भी नहीं आएगी। अब हम देखते हैं ये लोग बस से जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इस पूरे शहर में बिजली और तेल से चलने वाली कोई भी चीज़ काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ हम सुजुकी के बेटे को देखते हैं जो साइकिल पर जा रहा था। वो देखता है कि सिटी में कोई भी गाड़ी नहीं चल रही और सभी उसके साइकिल को देखकर जेलस हो रहे हैं। अब हम सुजुकी को देखते हैं किसी तरह वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ऑफिस का मेन दरवाज़ा नहीं खुल रहा क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक था। अब कुछ लोग उस दरवाजे को तोड़कर अंदर जाते हैं, मगर अंदर जाकर उनको पता चलता है कि कोई भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा और न ही कोई फ़ोन काम करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सुजुकी की वाइफ को देखते हैं जो एक मार्केट से कुछ सामान खरीदने जाती है, लेकिन वहाँ वो देखती है कि लोग यहाँ पर ज़्यादातर पानी और फूड को खरीद रहे हैं और सुजुकी की वाइफ भी वैसा ही करती है। लेकिन यहाँ पर एक काउंटर वाली बताती है कि वो सिर्फ कैश में सामान क्योंकि वहाँ मौजूद मशीन काम नहीं कर रहा। यह सुनकर सारे लोग एटीएम मशीन की तरफ भागते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें पता चलता है कि वो भी काम नहीं करता। अब हम फिर से सुजुकी को देखते हैं। बिजली न होने की वजह से उसका बॉस उसे और सभी स्टाफ को छुट्टी दे देता है। वो बताता है कि हमें यहाँ रहकर क्या फ़ायदा, इसलिए तुम सब अपने घर चले जाओ। सुजुकी ऑफिस से वापस आ रहा होता है तभी उसकी नज़र एक साइकिल वाली दुकान पर जाती है। वो देखता है सभी लोग वहाँ से साइकिल खरीद रहे हैं। वो अंदर जाता है और देखता है साइकिल्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर दी गई है, लेकिन फिर भी वो एक खरीद लेता है। अब रात हो जाती है और हम सुजुकी की फैमिली को देखते हैं जिनकी घर में अभी तक लाइट नहीं आई, इसलिए उन्होंने कैंडल जलाए होते हैं और ये सब मिलकर खाना खा रहे थे। अब सुजुकी का बेटा वॉशरूम में जाता है तभी उसे पता चलता है कि नलके में पानी भी नहीं आ रहा। अब ये सब देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि बाकी सब तो बिजली से चलता है, लेकिन पानी का नलका क्यों काम नहीं कर रहा। अब सुजुकी का बेटा और बेटी अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल तो काम ही नहीं कर रहा था, इसलिए वो फिर से बाहर आकर बालकनी में अपने पेरेंट के साथ सितारों को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा है मगर सितारे चमक रहे हैं और यहाँ पर ये लोग पहली बार एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं और हम देखते हैं इनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा भी लगता है। अब देखते देखते 3 दिन गुजर जाते हैं। बिजली न होने की वजह से सुजुकी के घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत चेंज हो गई थी। दूसरी तरफ सुजुकी अपने ऑफिस जाता है मगर वहाँ उसका बॉस सभी को बताता है कि आज से ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बिजली न होने की वजह से सारे कंप्यूटर्स ऑफ रहते हैं, जिसकी वजह से हम वैसे ही सारा दिन गुजारते हैं। इसलिए आप सब छुट्टी पर चले जाओ और तब तक नहीं आओ जब तक लाइट नहीं आती। अब सुजुकी बाहर आकर देखता है सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर अब चीज़ों की किल्लत हो रही थी।
پھر ہم سوزوکی کی وائف کو دیکھتے ہیں جو پانی لینے کے لیے ٹینک کے پاس جاتی ہے۔ تبھی وہ دیکھتی ہے وہاں پر پہلے سے بہت لوگ جمع ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ وہاں کچھ لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور اب ہمارے پاس کوئی پانی نہیں بچا، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ نیکسٹ سین میں سوزوکی بینک جاتا ہے لیکن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ اب الیکٹریسٹی گئے ہوئے 7 دن ہو چکے تھے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی۔ سبھی مارکیٹ، سکولز، آفیسز بند ہو گئے تھے بجلی کی وجہ سے، یہاں تک کہ سبھی فیکٹریز بند ہو گئی تھی اور سبھی لوگ مین سٹی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اب سوزوکی کی فیملی بھی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ بھی مین سٹی کی طرف جائیں گے۔ یہ سب اپنے ضروری سامان اٹھاتے ہیں اور سائیکل کی مدد سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں یہ لوگ اپنے لیے پانی بھی خریدتے ہیں اور کچھ گھنٹے سفر کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، مگر پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پہلے سے ایئرپورٹ پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کسی طرح آگے جا کر پتہ کرتے ہیں مگر انہیں بتایا جاتا ہے کہ سارے فلائٹس کینسل کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ لوگ ایک ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں کھانا کھاتے ہیں اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ فلائٹس تو نہیں جا رہی، اس لیے ہمیں سائیکل کی مدد سے گاؤں جانا ہوگا۔ اگلے دن یہ ایک بک سٹور سے اپنے گاؤں جانے کے لیے ایک میپ لیتے ہیں اور اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں بھی خرید لیتے ہیں اور اپنے سفر پر نکل جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد سائیکل چلاتے چلاتے یہ ایک ہائی وے پر پہنچ جاتے ہیں جہاں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو دوسرے کنٹریز کی طرف موو کر رہے تھے۔ اب رات گزارنے کے لیے یہ ایک کیمپ میں رکتے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ان سے پانی مانگتے ہیں مگر یہ لوگ انہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ ان کے پاس پانی کا لاسٹ بوتل ہے۔ یہ لوگ رات گزارتے ہیں اور اگلے دن اپنے سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک ٹنل آتا ہے، یہ سب ان میں اندر جاتے ہیں۔ ٹنل میں بہت سارا اندھیرا ہوتا ہے اور وہاں پر لٹیرے بھی ہوتے ہیں لیکن کسی طرح وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اب ٹوٹل 16 دن ہو گئے تھے لیکن ابھی تک بجلی نہیں آئی تھی۔ یہ سارے ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں کچھ کھانے کے لیے۔ سوزوکی کو یہاں پیاس لگتی ہے لیکن وہ دیکھتا ہے اس کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے، اس لیے وہ دریا کا پانی پینے لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ یہ لوگ پھر سے اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن راستے میں ایک طوفانی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب طوفان سے بچنے کے لیے یہ لوگ جلدی سے ایک پل کے نیچے چھپنے لگتے ہیں۔ جب طوفان ختم ہو جاتا ہے اور جیسے ہی یہ لوگ واپس اپنے بیگز کی طرف آتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں سوزوکی کے بیٹے کی سائیکل بالکل خراب ہو چکی ہے اور ساتھ میں ان کا کھانا بھی گر گیا ہے اور ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اب دونوں بھائی بہن کھانا ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں جبکہ سوزوکی اور اس کی بیوی ایک جگہ پر آرام کرنے لگتے ہیں۔ اب ان کو مارکیٹ میں کیٹس فوڈ ملتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے پیرنٹس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ کھانے لگتے ہیں مگر ان کو وہ بالکل بھی پسند نہیں آتا مگر زندہ رہنے کے لیے ان کو وہ کھانا پڑتا ہے اور پھر سے وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ سوزوکی کا بیٹا اب اپنا سائیکل ٹھیک کرتا ہے اور ایک ہفتے تک وہ اسی فوڈ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ اب ٹوٹل 22 دن ہو گئے تھے اور ابھی تک بجلی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ لوگ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں لوگ مچھلیاں بیچ رہے تھے۔ یہ لوگ بھی لائن میں لگ جاتے ہیں تاکہ انہیں بھی مچھلی مل سکے کیونکہ ان کا کھانا کب کا ختم ہو چکا تھا، مگر جب ان کی باری آتی ہے تو وہ ساری مچھلیاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم سوزوکی کو دیکھتے ہیں جو اس آدمی کے پاؤں پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز میرے بچوں کو کچھ مچھلیاں کھانے کو دے دو، مگر وہ آدمی اس کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ پھر سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں لیکن بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے تھے۔ وہ ایک کھیت میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں سوزوکی ایک کیڑے کو کھانے والا تھا مگر تبھی وہ ایک پگ کو دیکھتا ہے۔ پگ کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ سوزوکی کسی طرح اسے پکڑتا ہے مگر یہ لوگ اسے کاٹ نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور سب کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہ پگ کو کاٹ کر انہیں کھلانے لگتا ہے۔ یہ لوگ بہت بھوکے تھے کیونکہ انہوں نے ایک ہفتے سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا۔ اب یہ لوگ کچھ دن اس آدمی کے پاس گزار کر باقی پگ اپنے ساتھ لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ اب ان کو راستے میں ایک دریا ملتا ہے جو ان کے میپ میں نہیں تھا کیونکہ وہ میپ کافی پرانا تھا۔ یہ لوگ کسی طرح دریا تو کراس کر لیتے ہیں لیکن سوزوکی اور کینڈی سائیکلز لانے کے لیے پھر سے دریا کراس کرتے ہیں۔ اب وہاں بارش ہو جاتی ہے اور پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے سوزوکی پانی میں ڈوب جاتا ہے جبکہ کینڈی دوسری طرف نکل جاتا ہے۔
اب یہ سارے سوزوکی کے کونے پر کافی زیادہ اداس ہوتے ہیں اور پیدل وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ راستے میں ان پر کچھ ڈاگز اٹیک کرتے ہیں، جس میں کینڈی کی ماں روڈ سے نیچے گر جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بچے اپنی ماں کو اوپر لے آتے ہیں، تبھی وہ ڈاگز ان کی طرف پھر سے آتے ہیں، مگر سامنے سے ٹرین آ رہا ہوتا ہے۔ ٹرین کو دیکھ کر وہ ڈاگز وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جیسے ہی ٹرین ان کے قریب پہنچتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر یہ کافی خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ٹرین والے ان کو اندر لے جاتے ہیں اور ان کو پانی اور کھانا بھی دے دیتے ہیں، ساتھ میں سوزوکی کی وائف کی مرہم پٹی بھی کر دیتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم سوزوکی کی باڈی کو دیکھتے ہیں جو دریا کے کنارے پر پڑی تھی، مگر لکیلی وہ ابھی بھی زندہ تھا۔ وہ دریا سے باہر نکلتا ہے اور پاس میں ایک ٹریکٹر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، تبھی ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس سے وہی ٹرین گزرتی ہے جس میں سوزوکی کی فیملی تھی۔ سوزوکی ٹرین میں موجود لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے اسموک جلاتا ہے اور ٹرین روک بھی جاتی ہے اور سوزوکی کو اندر لے لیتی ہے۔ اب وہ اس ٹرین کی مدد سے اپنے گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ لوگ بہت سالوں کے بعد اپنے نانا کو دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے گاؤں میں رہنے لگتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں ہم الیکٹریسٹی کو دیکھتے ہیں جسے جاتے ہوئے 2 سال اور 125 دن ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سوزوکی کی فیملی ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کا گاؤں بہت زیادہ پیارا ہے، وہ لوگ اپنے لیے سبزی اگاتے ہیں اور یہاں بہت خوش ہے۔ ایک دن سوزوکی رات کو اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا الارم پھر سے بجنے لگتا ہے، اور جیسے ہی یہ شہر کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں وہاں پر روشنی نظر آتی ہے، یعنی پھر سے اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر سوزوکی اپنی فیملی کی طرف دیکھتا ہے جو پھر سے بجلی دیکھ کر زیادہ ہوش نہیں تھے، کیونکہ انہیں اپنی فیملی کے ساتھ بتایا ہوا وقت کافی اچھا لگا تھا۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یہ لوگ شہر جا کر پھر سے اس زندگی میں گھس جائیں گے اور ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پائیں گے، مگر شہر میں جانے کے بعد یہ لوگ اب موبائل فون یوز نہیں کرتے، بلکہ فری ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی انٹرسٹنگ اینڈنگ کے ساتھ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویڈیو شیئر کر کے کمنٹس بھی کر لیا کریں۔